ترقی کے مختلف مواقع فراہم فرمائے۔ تاکہ اللہ کی مخلوق انسانوں سے ہٹ کر اللہ کے ساتھ جڑ جائے۔ جیسے جیسے اللہ کی مخلوق اپنے خالق کے ساتھ جڑتی ہے تو دنیا میں جتنے چھوٹے چھوٹے رب جو انسانی وسائل اور اسباب پر قابض ہو کر اللہ کی مخلوق کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیتے ہیں، صفت رب العالمینی کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ کی مخلوق ما سوا اللہ کسی کے سامنے نہ جھکے۔ اسی لیے تو ہر نماز کی ہر رکعت میں انسانوں کو یہ فلسفہ سمجھایا، انسانوں کو رب نے ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ اصول زندگی سمجھائے، یہ طریقہ کار بتلایا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کی جو جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اسی لیے رب عربی میں اس کو کہتے ہیں جو بتدریج نقائص سے نکال کر کمال تک پہنچا دیں، کمیاں ختم ہو جائیں، عیوب ختم ہو جائیں، بتدریج وہ انسان آگے بڑھتا چلا جائے۔ یہ رب کی خصوصیت ہے کہ دنیا میں جتنے جاندار ہیں، آپ دیکھیں جب بچہ دنیا میں آتا ہے کسی بھی جاندار کا، پہلے وہ ہل نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، حرکت نہیں کر سکتا، لیکن بتدریج اللہ رب العالمین اس کو ایک قوت اور طاقت فراہم کرتے ہیں، صفت ربوبیت اس کے اندر منتقل ہونا شروع ہوتی ہے، وہ حرکت کرتا ہے، اٹھتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر چلتا ہے، پھر قدم اٹھاتا ہے، پھر گرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے اس جاندار کی ان حرکات و سکنات کو قرآن مجید کے اندر اپنے الفاظ میں یوں بیان کیا، اللہ الذی خلقکم من ضعف، وہ اللہ جس نے تمہیں کمزوری کی کیفیت میں، تمہاری کمزوری کی حالت تھی، خلقکم من ضعف، ہر جاندار کا پہلا درجہ ضعف کا ہے، کمزوری کا ہے، ناتوانی کا ہے، اس کے اندر وہ قوت اور طاقت نہیں، وہ اللہ اپنی صفت ربوبیت کو اس کے اندر منتقل کرتا ہے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اللہ الذی خلقکم من ضعف، اب آہستہ آہستہ اس کا ضعف ختم ہوتا گیا، اس کی کمزوریاں ختم ہوتی چلی گئیں۔
اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. اب کمزوری کے بعد قوت آنا شروع ہو گئی. کبھی اٹھتا ہے، کبھی چلتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر اٹھتا ہے، یہاں تک کہ خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا. اللہ نے قوت دی، کمزوریاں ختم ہوئیں، یہ قوتوں اور طاقتوں کا اعلیٰ ترین معیار بن گیا، یہ ایک کڑیل نوجوان بن گیا. اللہ کی طرف سے وہ ساری قوتیں اس کے اندر منتقل ہوئیں. اب یہ بھاگتا ہے، یہ دوڑتا ہے، یہ اپنی دل و دماغ کی قوتوں کا استعمال کرتا ہے. اور ہر انسان اپنے اس استعمال میں اللہ نے اس کو آزاد چھوڑ دیا. اپنی ان قوتوں کا استعمال وہ شر کے لیے کرتا ہے یا خیر کے لیے کرتا ہے، اپنے مقاصد اور اغراض کے لیے کرتا ہے یا دوسرے انسانوں کو فائدہ اور نفع پہنچانے کے لیے کرتا ہے. اس لیے اللہ نے اس کے ضعف کو ختم کر دیا، اس کی کمزوری کو ختم کر دیا. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. اب ضعف کے بعد قوت آ گئی، پورا اس کا بچپنا ختم ہوا، جوانی، اور اس کی جوانی کا یہ عالم اللہ کہتا ہم نے قوتیں اس کے اندر منتقل کر دی، طاقتیں اس کے اندر منتقل کر دی. اب یہ اپنی مرضی سے کردار ادا کرتا ہے، اپنی مرضی سے بھاگتا ہے، اپنی مرضی سے اپنی قوتوں کا استعمال کرتا ہے. اس پر ہم نے پابندیاں اٹھا دیں، اس پر ہم نے قدغنیں اٹھا دیں، سارے بیریئرز اس کے اٹھ گئے. اب یہ اپنی مرضی کے مطابق بھاگتا ہے، دوڑتا ہے. کبھی اتنا قوت اور طاقت میں آ گیا کہ کسی کمزور کو دیکھا تو اس کو اڑا کر پھینک دیا، کبھی کسی مجبور کو دیکھا اس کے لیے مصیبت بن گیا، کبھی کسی پریشان حال کے لیے اس کے پریشانی کے سبب میں اضافے کا ذریعہ بن گیا. اب یہ اپنی قوت کا استعمال کرتا ہے، اپنی طاقت کا استعمال کرتا ہے. کبھی وہ اپنے چھوٹوں پر ظلم کرتا ہے. قوتیں دی ہوئی اللہ کی، طاقتیں دی ہوئی اللہ کی، مال دیا ہوا اللہ کا، اسباب اور وسائل اور سورسز دیے ہوئے اللہ کے. اب یہ اپنی ان طاقتوں کا استعمال اپنے کمزوروں پر کرتا ہے، اپنے ناتواں لوگوں پر کرتا ہے، اپنے کمزور طبقاتی زندگی پر کرتا ہے. سوشل لائف میں جا کر وہ تلاش کرتا ہے میں کس پر اپنی قوت آزماؤں، میں اپنی قلم کی طاقت کس پر آزماؤں، میں اپنے بازو کی قوت کی طاقت کس پر آزماؤں. اللہ نے مجھے دماغ دیا ہے، اب اس دماغ سے وہ پلاننگ کرتا ہے. ایک پلاننگ اس کی یہ ہے کہ میں نے کمزوروں کے اوپر کس طرح مصیبتیں ڈھانی. وہ اپنی تدابیر کرتا ہے، اپنی قوتوں کا استعمال کرتا ہے، اپنی طاقتوں کا اظہار کرتا ہے. دوسری طرف وہ ہے وہ نوجوان قیامت کے دن ایک شخص وہ بھی ہوگا اللہ کی عدالت میں، اللہ کے عرش کے سائے میں. رجل شاب نشا فی عبادت اللہ عز وجل. یہ ایک نوجوان وہ ہے جس نے اپنی قوتوں اور طاقتوں کو اللہ کی راہ میں صرف کرنا شروع کر دیا، خرچ کرنا شروع کر دیا. شاب نشا فی عبادت اللہ عز وجل، وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، اپنی قوتوں کو وضو میں خرچ کر رہا ہے، نماز میں لگا رہا ہے، سجدوں میں کھڑا ہے، سجدوں کے اندر اپنی قوتوں کا استعمال ہے، قیام میں اپنی قوتوں کا استعمال ہے، قرآن مجید کے سیکھنے اور سکھانے میں اپنی قوتوں کا استعمال ہے، والدین کی خدمت میں اپنی قوتوں کا استعمال ہے، پڑوسیوں کے لیے اپنی خدمات کو پیش کر رہا ہے. کہیں کوئی کمزور دیکھتا ہے، کہیں کوئی ناتواں دیکھتا ہے، اس کا دست بازو بن جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود ہیں، گھر میں آئے، پہلی وحی
پہلی دفعہ جبریل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، آسمان سے لے کر زمین تک ایک جسم ہے جو پھیلا ہوا ہے، شرق اور غرب میں وہ جسم پھیلا ہوا۔ گھر میں آئے، واپس آئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زوجہ مقدسہ مطہرہ مصفیہ مزکیہ مجلیہ گھر میں موجود ہیں، اور آ کر فوراً سخت سردی کا موسم ہے، پسینے چھوٹے ہوئے، اور گھر میں آ کر کہتے ہیں زملونی زملونی، مجھے اوڑھنی لو دو، میرے اوپر بستر دے دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ کیفیت دیکھی تو فرمایا اللہ آپ کو کبھی ہلاک نہیں کرے گا، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتعین علی مواہب الحق۔ اللہ ایسی ہستی کو کیسے ہلاک کر سکتا ہے جو صلہ رحمی کرنے والا ہو، جو مظلوموں کی داد رسی کرنے والا ہو، جو پریشان لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہو، جو حق اور سچ کے لیے کھڑا ہو جائے، جو لوگوں کے سامان اپنے کندھوں پر اٹھا کر ان کے گھر کے اندر پہنچانے والا ہو، ایسی ہستی کو اللہ کیسے ضائع کر سکتا ہے؟ نوجوان ہیں، عرب ہے، اپنی قوتوں کا اور طاقتوں کا استعمال بحیثیت انسان کے اللہ کی مخلوق پر کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی دی ہوئی قوتیں اور طاقتیں ہیں۔ نبی یہ سمجھتا ہے میری قوتوں اور طاقتوں کا مظہر اللہ کی مخلوق ہے۔ ہمارے بزرگوں میں سے حضرت احمد لاہوری رحمہ اللہ اسٹیشن پر جا رہے، کسی نے کہا حضرت جاتے جاتے اسلام کا خلاصہ تو بتا جائیں، قربان جائیں ان لوگوں پر۔ کہنے لگے اللہ کو عبادت سے خوش کرنا، اللہ کی مخلوق کو خدمت سے خوش کرنا، اور رسول اللہ کی اطاعت کرنا۔ پلیٹ فارم سے گاڑی نکل رہی ہے اور 3 جملوں میں پورے دین کے خلاصے کو سامنے رکھ کر دیا۔ اللہ کی مخلوق کی خدمت، جب انسان کے اندر قوت اور طاقت ہے اس وقت وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے، پھر اس انسان کی کائنات کے اندر حیثیت مختلف ہو جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ نوجوان، یہ انسان یہ قدم اٹھاتا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا یہ انسان جب اللہ کے لیے نکلتا ہے، اپنی قوتوں اور طاقتوں کو اللہ کے حکم پر، رسول اللہ کی اطاعت پر لگاتا ہے، فرمایا میں اس کا بازو بن جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ حدیث میں فرمایا جب اللہ رب العزت کسی انسان کی اس خیر والی حرکت سے خوش ہوتے ہیں، سید الملائکہ جبریل علیہ السلام کو فرماتے ہیں جبریل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی فلاں سے محبت کر۔ عرشوں پہ فیصلے ہوتے ہیں، یہ زمینی فیصلے نہیں ہیں، عرشوں پہ فیصلے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جبریل یہ میرا چہیتا ہے، یہ میرا محبوب ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے کر۔ جبریل حاملین علی العرش میں اعلان کرتا ہے، عرش سے 7ویں آسمان والے فرشتوں کو یہ باز گشت پہنچتی ہے، 7ویں سے 6ٹھے پر، 5ویں پر، 4تھے پر، 3رے پر، 2سرے پر، پہلے پر آسمانوں کے فرشتے بتدریج اللہ کے اس حکم کو بتدریج نیچے پہنچاتے ہیں۔ مدبر السماوات والارض، آسمان و زمینوں کی تدبیریں کرنے والا، پلاننگ کرنے والا، منصوبہ بندیاں کرنے والا، وہ اعلان کرتا ہے، عرش سے اعلان ہوتا ہے فلاں آدمی خیر والا ہے،
اس کے دست بازو بننا ہے۔ اور 7ویں آسمان، جب پہلے آسمان دنیا پر یہ بات پہنچتی ہے تو نیچے زمین کے جتنے ملائکہ ہیں ان تک یہ بات پہنچتی ہے، جنات تک یہ بات پہنچتی ہے، خیر والے ہر آدمی تک یہ بات پہنچتی ہے، یہاں تک کہ انسانوں قلوب کے اندر یہ بات آہستہ آہستہ رائج پکڑ جاتی ہے۔ ہر انسان کسی انسان کے ساتھ اس کے خیر والے عمل کو دیکھتے ہوئے محبت کرتا ہے، اور وہ سینکڑوں میل دور کھڑا ہوگا، اس کے لیے یہاں لڑ رہا ہوگا، کردار ادا کر رہا ہوگا، اس کے لیے کام کر رہا ہوگا۔ یہ اللہ کی طرف سے یہ انعام ہے۔ اس لیے کہتے ہیں زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو۔ جو زبان ہے خلق کی، مخلوق کی زبان، یہ مخلوق کی زبان نہیں ہے، یہ نقارہ خدا ہے۔ جو عرش سے نقارہ بجا، اس نقارے کے اثرات قلب جبریل پر آئے، ملائکہ جبریل سارے فرشتوں کے ذریعے سے یہ انسانی سوسائٹی میں یہ بات پھیل گئی، اور اس لیے شریعت نے یہ حکم دیا جب انسان اپنے ارادوں، اپنی قوتوں اور اپنی طاقتوں کو خیر کے لیے استعمال کرتا ہے تو خیر کا نمائندہ بن جاتا ہے، صالحین کا نمائندہ بن جاتا ہے۔ اور ہر وقت دنیا کے اندر جو 40 ابدال ہیں، اب یہ خیر کے نمائندے ہیں۔ اب دنیا کے اندر اس کے لیے دعائیں ہیں، مختلف لوگ دعائیں کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جب انسان خیر کے لیے ارادہ کرتا ہے، قدم اٹھاتا ہے، کسی آدمی کی بھلائی کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے اپنے قدم کو اٹھا کر اپنے گھر کی دہلیز سے باہر رکھتا ہے۔ اب ایک آدمی صرف اس لیے جاتا ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ بیمار ہے، اس نے اپنی قوتوں کو مجتمع کیا اور قدم اٹھایا، میں جا کر اس کا حال پوچھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں یہ کس حال میں ہے، اللہ اس کو صحت نصیب فرمائے۔ ادھر سے اس نے اپنا قدم اٹھایا، خیر کا ذہن لے کر اپنا قدم اپنے گھر سے باہر رکھا، ادھر اللہ نے 70,000 فرشتوں کو مقرر کر دیا جو تم نے اس کے لیے بخشش اور مغفرت کے لیے تم نے دعا کرنی ہے۔ حدیث میں آتا ہے صبح سے لے کر شام تک، جب ایک آدمی صبح خیر کا ارادہ کر کے گھر سے نکلتا ہے کسی کے بیمار پرسی کے لیے، 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کے لیے قدم اٹھا دیتے، ہاتھ کھڑے کر لیتے ہیں، اللہم اغفر، اللہم ارحم، اے اللہ اس کی بخشش فرما، اس پر رحم فرما، اس کی بخشش فرما، اس کا رحم فرما۔ اس نے کام کیا کیا؟ ابھی کو اس نے دیا کچھ نہیں کسی کو، ابھی اس نے کسی کے لیے کوئی کردار اس انداز میں ادا نہیں کیا کہ اپنا جیب سارا اس کے لیے خالی کر دیا، دونوں ہاتھوں میں فروٹ لے کر جا رہا، ابھی دیا کچھ نہیں، ارادہ کیا۔ اللہ وہ ذات ہے، ایسی قدردان ذات ہے، شاکر علیم، قدردان بھی ہے اور جاننے والا بھی۔ یہ آدمی اپنے گھر سے نکلا، مقاصد کیا ہے؟ اگر خیر کا مقصد ذہن میں ہے، شر کا نہیں ہے، انسان خیر کے مقاصد کے تحت خیر والوں کا نمائندہ بن جاتا ہے۔ اور اگر گھر سے نکلا شر پھیلانے کے لیے، شر والوں کا نمائندہ بن جائے گا، شیطان کا ساتھی بن جائے گا، عباد الرحمن میں سے نہیں ہوگا۔ اس لیے رمضان المبارک، یہ جو خیر و برکات کی یہ جو ہمیں اوقات میسر آتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیوں آتے ہیں؟ ان کا فلسفہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں، اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آئے ہیں، کیوں آئے؟ کیوں جی؟ یہاں سے اٹھے تو یہاں سے اٹھ کر ہم ایوب صاحب کے گھر بھی نہیں گئے، آری صاحب کے گھر میں ہم نہیں گئے، اللہ کے گھر میں آئے، کسی ایس پی ڈی ایس پی کے گھر بھی نہیں گئے، آئی جی کے گھر بھی نہیں گئے، سارے اپنے کاموں کو چھوڑ کر ایک وقت مقررہ میں اللہ کے گھر میں آئے ہیں۔ یہ اللہ یہ مواقع کیوں فراہم کرتا ہے؟
صرف اور صرف اس لیے ایک انسان کی جتنی قوتیں ہیں وہ قوتیں بیدار ہو جائیں اور حق اور سچ کے لیے کھڑی ہو جائیں اور وہ خیر کا ذریعہ بن جائے، شر سے دور ہو جائے۔ یہ رمضان المبارک ہی کیوں آتا ہے سال میں ایک دفعہ؟ نفس امارہ کی جتنی قوتیں، شر کی قوتیں ہیں، وہ ڈیلیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ان کے اوپر ضرب لگتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں ہم نے روزہ رکھا، ٹھیک ہے جی ہم بھوکے پیاسے رہے، نہیں بھائی، ہر حرکت پر نفس امارہ پر اتنا زبردست ضرب لگتی ہے، وہ ہٹ ہوتا ہے اور اس کی قوتیں پامال ہوتی ہیں، شیطان اور اس کی ذریت کی قوتیں پامال ہوتی ہیں۔ آپ کوئی خیر کا عمل کرتے ہیں وہاں پر کردار ہوتا ہے، اور خیر کا عمل کرنے کے ساتھ ہی انسان کی جب قوتیں بیدار ہوتی ہیں تو خیر والوں کے ساتھ اس کا نام ان کی فہرست میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب خیر والوں کے اندر اس کا نام آنا شروع ہوا تو زمین میں ہر آدمی کہتا ہے یار وہ بڑا اچھا آدمی ہے، زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو، ہر آدمی کہتا ہے فلاں صاحب بہت اچھے ہیں، بہت اچھی سوچ ہے ان کی، بڑا اچھا ذہن ہے ان کا، بڑا خیر والا ذہن ہے ان کا۔ وہ ہر وقت کسی نہ کسی آدمی کے کام میں مصروف ہے۔ جب کوئی گھر میں چل کر آیا میرا یہ کام ہے، اس نے قدم اٹھایا اور نکلنا شروع ہو گئے، قدم اٹھایا اور نکلنا شروع ہو گئے۔ ہمارے والد صاحب حضرت مولانا قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مجھے متعدد لوگ ملے، کہتے ہیں جی کہ مجھے فلاں فیکٹری میں تو انہوں نے سینکڑوں لوگوں کو لگوایا ہے، کہتے ہیں جی وہ میں وہاں کام کرنا چاہتا ہوں اور مجھے آپ چٹ دے دیں۔ والد صاحب نے فرمایا بھائی میں تو اس افسر کو پہچانتا نہیں۔ اس نے کہا جی آپ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے، آپ ہمیں چٹ لکھ کر دے دیں، اللہ کرے گا ہمارا کام ہو جائے گا۔ اور کہتے ہیں والد صاحب نے چٹ لکھ رہے ہیں، بھائی میں تو یہ جانتا نہیں، تو مجھے جانتا نہیں، یہ بندہ میرے پاس آیا، اگر آپ کر دیں گے تو اللہ کی نظر میں آپ بھی محبوب بن جائیں گے، والسلام۔ بندہ ضعیف شمس الدین کہتے ہیں سینکڑوں لوگوں کو کاموں پر لگایا۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ قدم اٹھانا، خیر کے لیے کردار ادا کرنا۔ جب انسان خیر کا نمائندہ بن جاتا ہے، خیر کی ساری قوتیں اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ آج ہم جب خیر کے لیے قدم نہیں اٹھاتے، شر والی قوتیں متوجہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ ہمیں خیر والی قوتوں کا نمائندہ بننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ رمضان المبارک اعلیٰ ترین انداز میں خیر کی قوتوں کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب